الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خمس صلوات افترض اللہن اللہ فمن احسن وضوءہن وصلی لوقتہن واتم رکوعہن وسجودہن وخشوعہن فکان علی اللہ ان یغفر لہ ومن لم یفعل فلیس علی اللہ عہد ان یغفرہ ان شاء عذبہ وان شاء غفر لہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ مومنون میں اللہ رب العزت نے کامیاب لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ حقیقی کامیاب اور کامران کون لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پا گئے ایمان والے، یعنی ان کا پہلا جو وصف بیان ہوا ہے کہ وہ اللہ اور پیغمبر پر ایمان رکھتے ہیں، ان کا آخرت پر، جنت اور جہنم پر کامل ایمان ہے۔ اور دوسرا وصف وَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ، وہ لوگ کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ ان کی جو نمازیں ہوتی ہیں وہ خشوع اور خضوع کے ساتھ ہوتی ہیں۔ نمازوں میں خشوع کرنے والے کامیاب لوگ ہیں۔ اب خشوع کسے کہتے ہیں؟ خشوع کہتے ہیں ہیبت النفس، جب انسان نماز کا آغاز کرتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کی ہیبت ہو کہ میں کس ہستی کے سامنے کھڑا ہونے لگا ہوں، وہ کون سی ہستی ہے
اللہ رب العزت کی عظمت، اللہ رب العزت کے جلال کی ہیبت، اللہ رب العزت کی محبت انسان کے دل میں موجزن ہونی چاہیے۔ جس وقت انسان اللہ کے سامنے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس کے دل میں خوف ہو، ہیبت طاری ہو، اللہ کی محبت کی وجہ سے، اللہ کے جلال کی وجہ سے، اللہ کی بزرگی کی وجہ سے، اللہ کے احترام کی وجہ سے۔ تو یہ خشوع ہے۔ جب یہ خشوع دل میں پیدا ہوتا ہے تو پھر انسان کے جسم کے اندر، اس کے اعضاء میں خضوع آ جاتا ہے، پھر اس کے اعضاء کے اندر بھی خشوع آ جاتا ہے۔ پھر وہ نماز میں کھیلتا نہیں رہتا کہ کبھی لباس صحیح کر رہا ہے، کبھی اپنی خارش کر رہا ہے، کبھی داڑھی سے کھیل رہا ہے، کبھی بالوں سے کھیل رہا ہے۔ جس کے دل میں ہیبت پیدا ہوتی ہے، خشوع ہوتا ہے، اس کے اعضاء میں، اس کے ہاتھ پاؤں میں، اس کی آنکھوں میں، اس کے سر میں، بلکہ اس کے پورے جسم پر خشوع طاری ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑے محدث تابعی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد سعید بن مسیب علیہ رحمہ، انہوں نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، وہ اپنی داڑھی کے ساتھ کھیل رہا تھا، تو کہنے لگے یہ خشوع سے خالی ہے، یہ خشوع سے محروم ہے۔ وَلَوْ خَشَعَ قَلْبُهُ لَخَشَعَتْ جَوَارِحُهُ، اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا، اللہ رب العزت کا احترام ہوتا، اللہ کی بزرگی کا اس کے دل میں پاس ہوتا کہ میں کس ہستی کے سامنے کھڑا ہوں، کس ہستی سے میں ہم کلام ہونے لگا ہوں، کس ہستی سے میں بات کرنے لگا ہوں۔ اگر اس کے دل میں اللہ کی ہیبت ہوتی، لَخَشَعَتْ جَوَارِحُهُ، تو اس کے اعضاء کے اندر بھی خشوع ہوتا۔ یہ نماز میں کھیلتا نہ، یہ نماز میں خارشیں نہ کرتا، یہ لباس درست نہ کرتا۔ تو خشوع، جو نمازوں میں خشوع کرتے ہیں وہ لوگ کامیاب ہیں، وہ لوگ کامران ہیں۔ حافظ ابن قیم علیہ رحمہ نے نمازیوں کی 5 قسمیں لکھی کہ 5 قسم کے نمازی ہیں۔ ایک قسم نمازیوں کی یہ ہے، ان کا نہ وضو صحیح ہوتا ہے، ان کے نہ نماز کے ارکان صحیح ہوتے ہیں، نہ ان کے نماز میں سجدے اور رکوع درست ہوتے ہیں، وضو بھی جلدی جلدی، اور رکوع اور سجدے جو ہیں وہ سپیڈ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ان کی مثال حدیث میں جو ہے وہ کوے کی ٹھوکروں سے دی گئی ہے، ان کی نمازیں ایسی ہوتی ہیں۔ کوئی خشوع نہیں ہے، کوئی نمازوں کے ارکان کی پابندی نہیں ہے۔ ایک قسم نمازیوں کی یہ ہے، اور ان کو کل قیامت کے دن کچھ نہیں ملنا، بلکہ یہ جو ہیں یہ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ ایسے نمازی جو ہیں قیامت کے دن اللہ کی پکڑ میں آئیں گے، اللہ کی گرفت میں آ جائیں گے۔ ایسے نمازی جن کا نہ وضو صحیح ہوتا ہے، نہ ان کے رکوع سجدے صحیح ہیں، نہ ان کے اندر کوئی خشوع ہے، بلکہ ایسی نماز بندے کے منہ پر ماری جاتی ہے۔ جب انسان اس طرح کی نماز پڑھتا ہے، وہ نماز آسمان کی طرف نہیں جاتی، دروازے بند ہو جاتے ہیں، وہ اس کے منہ پہ ماری جاتی ہے، وہ نماز اس کو بد دعا دیتی ہے۔ نماز کہتی ہے اللہ تجھے ذلیل و رسوا کرے جس طرح تو نے مجھے ذلیل و رسوا کی، کہ تو نے مجھے
کسی کام کا نہیں چھوڑا، نماز اس کو بد دعا دیتی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جن کی نمازیں سنت سے خالی ہوتی ہیں؟ سنت کے مطابق جن کی نمازیں نہیں ہیں ان کی نمازیں منہ پہ ماری جاتی ہیں۔ ایک قسم کے نمازی یہ ہیں، اور دوسری قسم کے جو نمازی ہیں ان کا وضو بالکل صحیح ہوتا ہے، ان کے رکوع بھی صحیح ہوتے ہیں، ان کے سجدے بھی صحیح ہوتے ہیں، ان کا قیام بھی صحیح ہوتا ہے، سنت کے مطابق ساری نماز پڑھتے ہیں، لیکن نماز شروع کرتے ہیں تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ نماز شروع کرنے لگے ہیں، تو پوری نماز پڑھ جاتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے، خیالات میں کھو جاتے ہیں۔ ایسے خیالات میں کھوتے ہیں کہ ایک روٹین ورک، ان کی جو نمازیں ہوتی ہیں وہ روٹین ورک ہوتی ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، تسبیحات پڑھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن انہیں کوئی پتہ نہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہو نماز مکمل بھی ہوگی۔ ایک قسم کے نمازی یہ ہیں، اور ایسے لوگوں کی نماز کی کیا حیثیت ہے؟ ایسا شخص محاسب، حساب میں مبتلا ہو جائے گا، اس کا حساب ہوگا کہ تو نے نماز پڑھی ضرور ہے، تیرا وضو بھی صحیح ہے، تیرے رکوع سجدے سب صحیح ہے، بڑا اطمینان تھا، بڑی تسبیحیں تو نے پڑھی ہیں، تیرا قیام بڑا لمبا تھا، لیکن تو نماز میں حاضر ہی نہیں تھا، تجھے پتہ ہی نہیں تھا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یاد رکھو نماز وہ ہے جس میں انسان کو ایک ایک لفظ کا پتہ ہو میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا مانگ رہا ہوں۔ کبھی اس نقطے پہ غور کیا ہم نے؟ اللہ فرماتے ہیں لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا۔ شروع اسلام میں جب شراب کی حرمت نہیں آئی تھی، شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی، تو لوگ شراب پی کے نماز شروع کر دیتے تھے، تو وہ نشے میں ہوتے تھے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اس وقت یہ حکم دیا تھا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو تم نماز کے قریب نہ جایا کرو، حتی تعلموا ما تقولون، حتیٰ کہ تمہیں یہ پتہ چل رہا ہو کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ جب تک تمہیں یہ پتہ نہ چلے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا مانگ رہا ہوں، اس وقت تک نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اب ذرا توقف کریں، غور کریں، ہم جو نماز پڑھتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، گو ہم نشے میں نہیں ہوتے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، پتہ ہے کیا کہا ہے؟ کسی کو پتہ نہیں، تو خشوع کیسے آئے گا؟ اس وقت تک نماز نہ پڑھو حتی تعلموا، حتی کہ تمہیں علم ہو تم کیا کہہ رہے ہو۔ یہ قرآن ہے، قرآن پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے، قرآن، کہ تمہیں علم ہو، تمہیں ادراک ہو، تمہیں فہم ہو، تمہیں پتہ ہو، سمجھ ہو میں کیا مانگ رہا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں، میرا سوال کیا ہے۔ بدبختی سے سب کچھ بڑھ گیا لیکن نماز کا ترجمہ تک نہیں پڑھا، پھر کہتے ہیں سخت بات کرتے ہو تم۔ کہتے ہیں بڑی سخت باتیں کرتے ہو، کیا پڑھا تم نے؟ تمہیں سبحانک اللہ کا ترجمہ نہیں آتا، کیا علم ہے تیرے پاس؟ تو جاہل ہے۔ ایسی ڈگریوں کو آگ لگا دے جا کے، تجھے پتہ نہیں تو اپنے رب سے کیا کہہ رہے۔ 20 سال برباد کر دیے، اپنے رب کی معرفت نہیں آئی، زندگی برباد کر دی آپ نے، اللہ کی قسم زندگی برباد ہے۔ اگر قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، اگر نماز کا علم نہیں ہے تو زندگی برباد ہے۔ کم از کم نماز کا ترجمہ تو اپنے بچے کو سکھلا دے، قرآن کا ترجمہ تو اپنے بچے کو سکھا دے، اتنی تو زحمت کر لے تو۔ سب کچھ ٹھیک ہے،
اس ملک کا وکیل اور سپریم کورٹ کے وکیلوں میں سے ایک وقت تھا وہ سپریم کورٹ کی بار کا صدر تھا. بدبختی کا عالم یہ ہے اتنا قانون دان بن گیا تھا لیکن اس کو سورہ اخلاص نہیں آئی. علمی ہے, اللہ کی قسم علمی ہے. انہوں نے کیا جا کے قوم کی کہ معمار بننا ہے, انہوں نے کیا خدمت کرنی ہے ملک کی اور قوم کی. تو کیا حکم ہے کہ نماز کا ادراک ہونا چاہیے, پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیا مانگ رہا ہوں اللہ سے, میں سوال کیا کر رہا ہوں. سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا, سجدے کی تسبیح کا پتہ نہیں ہے, اس کا مطلب کیا ہے. سبحان ربی الاعلیٰ کا مفہوم کیا ہے, میں کیا کہہ رہا ہوں سجدے میں سر رکھ کے اللہ کے سامنے میں کیا کہہ رہا ہوں. یہی وجہ ہے خشوع خضوع جو ہے رخصت ہو گئی. ہمیں کوئی پتہ نہیں ہم کس ہستی کے سامنے کھڑے ہیں. تو ایک جو ہے نمازیوں کی یہ قسم ہے کہ ان کی سارے ارکان صحیح ہے لیکن وہ خیالات میں کھو جاتے ہیں. ساری نماز میں خیالات میں پھنسے رہتے ہیں. نماز ختم ہوتی ہے تو انہیں پتہ چلتا. اس کی کئی ایک وجوہات, ان میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ترجمہ, نماز کا ترجمہ نہ آنا, اس کا علم نہ ہونا. پھر کیسے غور کرے گا میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں. ایک محدث نے ایک آدمی کو دیکھا وہ جلدی جلدی نماز پڑھ رہے, انہوں نے اس کو اپنے پاس بلایا. اس نے کہا بھائی بڑی سپیڈ کے ساتھ آپ نے نماز پڑھی, 100 کی سپیڈ میں, کیا اللہ سے مانگنے کی کوئی حاجت نہیں تھی تیری کہ تو نے اللہ سے کوئی چیز مانگنی ہو. کہتے ہیں میں جب نماز میں کھڑا ہوتا ہوں اسأل اللہ کل شیء, میں اپنے رب سے ہر چیز مانگتا ہوں. حتی اسألہ اللہ الملح, میں تو اپنے رب سے نمک بھی مانگتا ہوں. جب نمک ختم ہو جاتا ہے میں نماز شروع کر دیتا ہوں. میں اپنے رب سے نمک بھی اپنے رب سے مانگتا ہوں. تو نے اتنی جلدی میں نماز پڑھی, کوئی چیز نہیں تھی مانگنے والی کہ تو اپنے رب سے اس چیز کا سوال کرتا. اتنی برق رفتاری سے. تو نماز کا ادراک ہو, نماز کا پتہ ہو کہ انسان کس کے سامنے کھڑا ہے, پھر اس کے اندر خشوع آئے گا, پھر اس کے اندر خضوع آئے گا. تو یہ دوسری قسم ہے کہ جو وہ سب پابندیاں پوری ہے لیکن پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں اور خیالات میں کھو گئے, خیالوں میں پڑے حساب کتاب کر رہے ہیں, دکان کا حساب کتاب میں لگا ہوا ہے. دنیا کے جو دن میں انسان سوچتا رہتا ہے نا, زیادہ فکر اپنے دماغ میں جو انسان غالب کرتا ہے نماز میں وہی سوچ آتی ہے. اور شیطان کے یہ بہت بڑے حملے ہوتے ہیں کہ وہ پہلے تو نماز سے روکتا ہے, بندہ نماز میں آ جائے تو پھر اس کے خیالات کو منتشر کرتا ہے. تو یہ دوسری قسم کے نمازی ہیں جو جن کا حساب ہوگا. اور تیسری قسم کے نمازی وہ ہیں جنہوں نے وضو, نماز کے ارکان, اس کے آداب, ہر چیز کو ملحوظ خاطر رکھا ہے. جب وسوسے اس پر حملہ کرتے ہیں تو شیطان کے مقابلے میں وہ جہاد کرتا ہے, جہاد کرتا ہے. شیطان اس کے دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے, وہ وسوسے کو ختم کر کے ترجمے پر غور کرتا ہے, میں اپنے رب سے کیا مانگ رہا ہوں, میں اپنے رب سے کیا کہہ رہا ہوں. شیطان وسوسہ لاتا ہے اس کے کاروبار کا, سوچوں گا. وہ پوری نماز میں شیطان کے ساتھ برسر پیکار رہتا ہے, مجاہدہ کرتا رہتا ہے, جہاد کرتا رہتا ہے. یہ مجاہد قسم کا آدمی ہے, مجاہد قسم.
کیونکہ پوری نماز میں اس نے شیطان کے ساتھ جہاد جاری رکھا ہے. سوچ آتی تھی جلدی سے مٹاتا تھا، توجہ کرتا تھا میں اپنے اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں. یہ مجاہد ہے. اس کی نماز جو ہے، اس کی نماز اس کے سارے گناہوں پہ معافی کے قلم پھیر دیتی. ایسی نماز بندے کے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے. جو خیالات آتے ہیں لیکن ان خیالات میں کھو نہیں جاتا، بلکہ فوراً ان خیالات کا کلا کما کرتا ہے، ان کو نیست و نابود کرتا ہے، اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے. یہ تیسرے درجے کا نمازی. چوتھے درجے کا نمازی وہ ہے جس کا وضو بھی صحیح، ارکان بھی صحیح، رکوع سجدہ بھی صحیح، شیطان کے وسوسوں کو بھی قریب نہیں آنے دیتا. وسوسے اس کے قریب آتے ہی نہیں. وہ اپنے رب سے ایسا ہم کلام ہو جاتا ہے، اپنے رب سے ایسی باتیں کرتا ہے کہ شیطان جرأت ہی نہیں کرتا کہ اس کے اندر وسوسے پیدا کرے. یہ چوتھے درجے کا نمازی ہے. اور یہ ایسا نمازی ہے، اس کی نماز قبول، اس کے گناہ مٹ گئے اور اس کو نماز کا اضافی اجر بھی مل گیا. پانچویں درجے کے کچھ نمازی ہیں. پانچویں درجے کے جو نمازی ہیں وہ اس چوتھے درجے کے نمازی سے 4 قدم آگے. وہ ایسے نمازی ہیں انہوں نے اپنے دل کو اللہ کے سامنے پھینک دیا ہے. وہ اپنے دل کی نگاہ سے نماز کے اندر اپنے رب کا دیدار کرتے ہیں. دل کی نگاہ سے، آنکھوں سے نہیں. آنکھوں سے دنیا میں اللہ کا دیدار کوئی نہیں کر سکتا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کو اپنا دیدار کروائے گا. اللہم اجعلنا منہم. اللہ ہمارا شمار بھی ان میں کرے. پانچویں درجے کے نمازی وہ ہیں، وہ اپنی نمازوں میں اللہ سے ایسے کھو جاتے ہیں، ایسے جڑ جاتے ہیں، انہیں دائیں بائیں کی خبر ہی نہیں ہوتی کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میرے دائیں کون کھڑا ہے، میرے بائیں کون کھڑا ہے. ایسے ہی حماق اللہ سے ایسے ہم کلام ہو جاتے ہیں. المصلی یناجی ربہ، نمازی اپنے رب سے باتیں کرتا ہے، اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے. جب وہ نماز اللہ اکبر کر کے شروع کرتا ہے اس کی کال اللہ سے مل جاتی ہے. جب اس کی کال اپنے رب سے مل جائے تو اپنے محبوب رب جس سے وہ محبت کرتا ہے اس سے گفتگو میں ایسا محو ہو جاتا ہے، اس کو ایسی لذت آتی ہے، اس کو ایسا سواد آتا ہے نماز کے اندر، ایسا مزہ آتا ہے، اس کو دنیا کا کوئی خیال نہیں آتا، اس کو اپنے رب کا خیال آتا. یہ پانچویں درجے کا نماز، وہ ایسا کھو گیا ہے نماز کے اندر کہ اس کو کسی کی خبر ہی نہیں. آپ اسلاف کی نمازیں پڑھ کے دیکھیں، جو اس قسم کی نماز پڑھتے تھے نا کہ وہ اپنے رب کو اپنے دل کی نگاہ سے دیکھتے تھے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث سے بھی اس کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا مل احسان ہو یا رسول اللہ، اللہ کے رسول نیکی کیا ہے، عبادت کیا ہے، عبادت مانا کیا، عبادت کی روح کیا ہے، عبادت کی روح. ہماری جو عبادتیں ہیں وہ ڈھانچہ ہے، روح کے بغیر ہے، مردہ عبادتیں ہیں، مردہ. نیکی کی روح کیا ہے؟ آپ نے فرمایا عبادت کی روح پانی ہے. تو پھر یہ کیفیت ہو نماز پڑھنے والے کی، ان تعبد اللہ، ان تعبد اللہ کانک تراہ، آپ اللہ کی ایسا عبادت کرو گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے. محب جب اپنے محبوب کو دیکھتا ہے تو پھر وہ دائیں بائیں نہیں دیکھتا، اس کو دائیں بائیں کی خبر ہی نہیں رہتی. وہ اپنے محبوب کو دیکھنے میں ایسا غرق ہو جاتا ہے، ایسا غرق ہو جاتا ہے، اس کو دائیں بائیں نہیں جھانکتا. ان تعبد اللہ کانک تراہ، عبادت کی روح کس میں ہے کہ تم اللہ کی ایسا عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو.
تم اپنے محبوب کو دیکھ رہے ہو، اور اپنے محبوب کو دیکھ کر تم اپنے رب محبوب سے باتیں کر رہے ہو، تمہاری یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ، اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو سکے، ہونی یہ چاہیے کہ تم اپنے محبوب کو دیکھ رہے ہو۔ ایک عرب عالم نے لکھا ہے کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ آج لوگ گھنٹوں پیکج پر باتیں کرتے ہوئے اپنے محبوب سے گھنٹوں گلیوں میں کھڑے رہ جاتے۔ چوک و چوراہوں میں نکلو نا، گلیوں اور گھوموں میں دیکھو تو عشق کی بیماری میں جو مبتلا اور جو عشق میں اندھے ہو چکے ہیں، وہ نوجوان جو اس عشق کے کینسر میں مبتلا ہو چکے ہیں، وہ گھنٹوں کھڑے رہیں گے موبائل پکڑ کے، تھکتے نہیں۔ مولوی صاحب تھوڑی سی جماعت لمبی کروا دیں، جو ہے نا مسجد کو سر پہ اٹھو، اتنی لمبی جماعت کروا دی آج آپ نے۔ اس لیے مولوی صاحب بھی فجر کی نمازوں میں جو ہے نا صورتیں پڑھ رہے ہیں، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھاتے تھے، 60 سے 100 آیات آپ کی فجر کی نماز کے اندر پڑھی جاتی تھی، 60 سے 100 آیات، 100 آیتیں۔ اس وقت بوڑھے نہیں تھے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کمزوروں کا خیال رکھتے تھے، بوڑھوں کا خیال رکھتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر سے بڑھ کر بوڑھوں کے خیال کرنے والا کوئی نہیں۔ بچوں کے رونے کی آواز سنتے تھے تو نماز مختصر کر دیتے تھے۔ مختصر کتنی ہوتی تھی؟ 60 آیتوں پر مشتمل محمد رسول اللہ کی نماز مختصر ترین نماز ہوتی تھی۔ غیر محرم عورتوں سے بات کرتے ہوئے گھنٹوں بسر کر دیتا ہے۔ نماز تراویح اس نے پورے رمضان میں نہیں پڑھی، بدبخت انسان نے۔ کہتا ہے فرض نہیں ہے، روزہ فرض ہے، میری ٹانگیں درد کرتی ہیں، میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ رویا کرو اپنی قسمت پر، اللہ کی قسم رویا کرو۔ روح ختم ہو گئی، اللہ سے محبت نہیں ہے۔ عربی عالم نے لکھا کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ جب میں قرون اولیٰ کے محدثین کی سیرت پڑھتا ہوں، جب میں صحابہ تابعین سلف صالحین کی زندگیاں پڑھتا ہوں، ایک ایک رکعت میں ساری رات بسر کر دیتے تھے، ایک ایک رکعت میں ساری رات بسر کر دیتے تھے۔ کیسے کھڑے ہو جاتے؟ کہتے ہیں یہ موبائل کے دور نے میری الجھن ختم کر دی۔ میں نے جب نوجوانوں کو دیکھا 5 گھنٹے 4 گھنٹے پیکج پر اپنے محبوب سے لگا ہوا ہے اور باتیں کر رہا ہے، کھڑا ہوا تھکا نہیں، تو مجھے سمجھ آ گئی کہ وہ لوگ بھی ان کے بھی پیکج تھے، ان کے بھی پیکج تھے۔ وہ نماز شروع کرتے تھے، وہ بھی اپنے رب سے اپنے محبوب سے ہم کلام ہوتے تھے، اور انہیں آ کر کوئی بتاتا تھا فجر کی اذان ہونے لگی، ایک ہی رکعت میں کھڑے ہو، ایک ہی رکعت میں کھڑے ہو، فجر کی اذان ہونے لگی ہے۔ وہ اپنے محبوب کے ساتھ لگے ہوتے تھے، اتنی ان کو لذت آ رہی ہوتی تھی، مزہ آ رہا ہوتا تھا، وہ رکوع نہیں جاتے، قرآن پڑھتے جا رہے۔ کہتے مجھے سمجھ آ گئی وہ کیسے کھڑے ہوتے تھے۔ انہیں ادراک، وہ پتا تھا ہم کس سے باتیں کر رہے ہیں۔ سعید بن جبیر بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں 40 سال سے میری نماز کی یہ کیفیت ہے، 40 سال سے میں جب اللہ اکبر کر کے نماز شروع کرتا ہوں، پھر مجھے نہیں پتا میرے دائیں کون کھڑا ہے، میرے بائیں کون کھڑا ہے، مجھے کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ میرے دائیں کون کھڑا ہے، میرے بائیں کون کھڑا ہے، کوئی پتہ نہیں۔
اور کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن عباس صحابی رسول سے یہ سنا، جن کی تربیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی تنہائیوں میں بھی کی تھی. کہتے میں نے عبداللہ بن عباس سے سنا کہ خشوع کرنے والے کی نماز ایسی ہوتی ہے، اور خشوع کا یہ وصف ہوتا ہے، اس کی یہ علامت اور نشانی ہوتی ہے، اس کو نہیں پتا ہوتا میرے دائیں کون کھڑا ہے میرے بائیں کون کھڑا. ہماری نمازیں ہم وہ بیر کھڑے ہوتے ہیں، یہ بچے چھوٹے بچے اندر آ کے ادھر دوڑ لگانا شروع کر دیں، ہماری نماز ضائع ہو جاتی. یہ ہماری نماز کیا ہے؟ ہماری توجہ ادھر ہو جاتی. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، حسن و حسین آ کے آپ کے ساتھ کھیلتے تھے، جماعت کروا رہے ہوتے تھے. نبی علیہ السلام سجدے جاتے وہ آپ کی کمر پہ چڑھ جاتے تھے. ہم اس وقت نہیں تھے، ہم ہوتے تو ان کے کان پکڑوا دیتے کہ تم یہ حرکتیں کر رہے ہو، تمہارا باپ مسجد میں لے کر کیوں آئے؟ بچوں کو حوصلہ شکنی نہ کیا کرو. ہاں سمجھانا ٹھیک ہے، بچوں کو بچپن سے ادب سکھائیں گے تو ادب آئے گا. لیکن بچے ہیں، گھر میں کیا کرتے ہیں بچے؟ افراتفری نہیں پھیلاتے بچے جو ہیں. اتنی کڑی نظر بچوں پہ مسجد میں نہ رکھا کرو، اتنی کڑی نظر آپ نے اپنے بچوں میں گھروں میں رکھی ہوتی، آج یہ ذبوحالی نہ بنی ہوتی جو آج بنی ہوئی ہے. سمجھانا بنتا ہے بچوں کا. اپنی نمازوں میں ہم انہماک پیدا کریں، ہماری نمازیں ضائع ہو. سترہ بھی پڑا ہے سامنے، سترے کا کیا مطلب ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سترے کی تعلیم کیوں دی آگے سے؟ تاکہ بچے وغیرہ یا جانور گزر سکتے ہیں. سترے کا یہ مطلب ہے کہ آگے رکھا ہے، اس سے آگے کو گزرتا رہے، کوئی مسئلہ نہیں. تو سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ مجھے کوئی پتہ نہیں میرے دائیں کون کھڑا ہے میرے بائیں کون کھڑا. یہ خشوع کرنے والے نماز تھے، یہ پانچویں قسم کے نمازی تھے، پانچویں قسم کے نمازی جو اپنے رب سے ایسے ہم کلام ہو جاتے ہیں کہ انہیں پتہ نہیں ہم کیا کر رہے. امام عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ کا تذکرہ جو ہے، داؤد غزنوی رحمہ اللہ کے تذکرے میں ان کا تذکرہ موجود ہے کہ وہ حدیث سیکھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے شیخ الکل سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کے پاس گئے پیغمبر کی حدیث کو سیکھنے کے، پیغمبر کی حدیث کا علم سیکھنے کے، اور ان کے پاس حدیث سیکھتے رہے. اور نماز میں ایسا خشوع تھا، ایسا خشوع کہ ایک دفعہ عصر کی نماز پڑھا رہے تھے تو یکا یک تیز بارش شروع، اتنی تیز بارش کہ 4-5 نمازیوں کے علاوہ سارے نمازی نماز توڑ گئے. وہ نماز پڑھ رہے ہیں، عصر کی نماز سے فارغ ہوئے، دیکھا ہاتھوں پہ مٹی لگی ہوئی ہے، ماتھے پہ بھی مٹی ہے. اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں 12 شد بارش ہوئی ہے، واللہ عبداللہ را نہ باشد، عبداللہ کو خبر تک نہیں. 12 شد واللہ عبداللہ را خبر نہ شد، بارش ہوگی عبداللہ کو تو پتہ ہی کوئی نہیں، عبداللہ کو خبر ہی کوئی نہیں کہ بارش ہو رہی ہے. المصلی یناجی ربہ، یہ وہ ہیں جو اپنے محب سے جب کلام کرتے ہیں، کلام شروع کرتے ہیں، دنیا سے محو ہو جاتے ہیں، روحانی طور پر اس دنیا سے نکل جاتے ہیں. ان کے ڈھانچے دکھائی دیتے ہیں، ڈھانچے جسم
ان کی کالیں اللہ سے ملی ہوتی ہیں. ایسا خشوع اور ایسا خضوع، ایسا تعلق باللہ. سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے عبداللہ غزنوی حدیث ہمارے پاس پڑھنے آیا تھا، ہم نے اس کو حدیث سکھائی، وہ حدیث سیکھ کر چلا گیا، وہ حدیث ہم سے سیکھ گیا، نماز پڑھنی ہمیں سکھا گیا. اس نے حدیث ہم سے سیکھی ہے، نماز کا طریقہ ہم نے اس سے سیکھا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہوتی. پتہ چلا نماز کتابیں پڑھنے سے نماز کا طریقہ نہیں آتا. نماز کے طریقے کے لیے خاشعین خشوع والوں کی صحبت کو بھی اپنانا ہوتا ہے، صحبت کو بھی. خشوع خضوع کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھو، خشوع خضوع کرنے والوں کے پاس وقت بسر کرو، خشوع آئے گا. امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں شیخ نیسابور کے ایک محدث کا قول ذکر کیا. میں آپ کے سامنے وہ بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں. احمد بن حرب کہتے ہیں عبدت اللہ 50 سنہ، میں نے 50 سال اپنے رب کی عبادت کی ہے، 50 سال. ما وجدت حلاوت العبادہ، 50 سال کی عبادت میں مجھے عبادت کی لذت ہی نہیں آئی، عبادت کا مجھے مزہ ہی نہیں آیا. 50 سال عبادت. کہتے ہیں مجھے عبادت کرنے کا مزہ تب آیا حتی ترکت ثلاثۃ اشیاء، جب میں نے 3 چیزوں کو چھوڑ دیا. 3 چیزوں کو میں نے خیر باد کہہ دیا، 3 چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کی، مجھے عبادت کا مزہ آ گیا. کون سی 3 چیزیں؟ کہتے ہیں ترکت رضا الناس حتی قدرت ان اقول بالحق. میں نے پہلی جو چیز چھوڑی کہ جب میں بیان کرنے کے لیے، خطبہ دینے کے لیے، حدیث بیان کرنے کے لیے، درس دینے کے لیے کھڑا ہوتا تھا، میں نے لوگوں کے چہروں کو دیکھنا چھوڑ دیا. چہروں کے دیکھنے کا کیا مطلب؟ ترکت رضا الناس، میں نے بیان کرتے ہوئے یہ نہ دیکھا کہ میرے بیان سے لوگ خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے، میں نے کوئی پرواہ نہ کی. میں نے کہا ناراض ہوتے ہیں ناراض ہو جائیں، خوش ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں، میں نے حق بیان کرنا ہے. کہتے ہیں جب میں نے لوگوں کی خوشنودی کو چھوڑا، حتی قدرت بالحق، حق کو بیان کرنے کی میرے اندر جرأت آ گئی. جب میں نے لوگوں کی پیشانیوں کو دیکھ کر مسائل بتانا چھوڑے، میرے اندر اللہ نے جو ہے حق بیان کرنے کی جرأت پیدا کر دی. مجھے عبادت کا مزہ آنے لگا، مجھے لذت آنے لگی. کہتے ہیں دوسری چیز، وَتَرَكْتُ صُحْبَةَ الْفَاسِقِينَ، میں نے گندے لوگوں کی مجلس چھوڑ دی، بدکار قسم کے، فاسق قسم کے لوگوں کے پاس میں نے بیٹھنا چھوڑ دیا. جب میں نے غلیظ ترین لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا چھوڑا، وجدت صحبت الصالحین، اللہ نے مجھے نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا کر دی. کبھی غور کیا تیرے بیٹے کن مجلسوں میں بیٹھتے ہیں؟ جو پرلے درجے کے بدماش گنڈے اور پرلے درجے کے بھونڈ بے حیا قسم کے، ان کے ہاتھوں میں یہ موبائل ہیں، ٹچ موبائل، گندی فلمیں، جس سے ان کی ذہن کی گند کی عکاسی ہوتی ہے. تیرے بچے ان کے پاس بیٹھتے، تو نے موبائل لے کر ان کو نہیں دیا.
لیکن تو نے ایسے گندے بچوں کے پاس بیٹھنے سے بھی نہیں روکا، ایسے گندے لڑکوں کے ساتھ چلنے سے بھی نہیں روکا۔ کاش کہ تو خیال کرتا اپنے بیٹے کا، کاش کہ گندی مجلسوں سے بچاتا تو اپنے بچوں کو، ان کو عبادت کی لذت آتی۔ کہتے ہیں میں نے بری مجلس کو چھوڑا، مجھے نیکوں کی مجلس مل گئی۔ نیکوں کی مجلس جب مجھے ملی تو وجدت حلاوت العبادت، عبادت کی لذت مجھے آنے لگ گئی، عبادت کرنے کا مزہ آنے لگا۔ کہتے ہیں تیسری چیز جو میں نے چھوڑی، ترکت حلاوت دنیا، میں نے دنیا کی لذتیں چھوڑ دی، دنیا کی مٹھاس میں نے چھوڑ دی۔ جب میں نے دنیا کی مٹھاس کی تلاش چھوڑ دی، وجدت لذت الحلاوت الآخرتی، مجھے آخرت کی لذت نصیب ہوگی، آخرت کی تیاری کی لذت آ گئی۔ پھر میرے سامنے جنت کی نعمتیں رہتی تھی، میرے سامنے جنت کے باغات رہتے تھے، جنت کی حوریں رہتی تھی، میرے سامنے جنت کی نعمتیں رہتی تھی۔ ایسے کرنے سے، ان صحبتوں کو بدلنے سے لذتیں پیدا ہوتی۔ تو میں عرض کر رہا تھا چوتھی قسم، پانچویں قسم کے جو نمازی ہیں، وہ نماز شروع کرتے ہیں تو ان کی کال اپنے رب سے ایسی جڑ جاتی ہے، ان کو دائیں بائیں کی کوئی خبر نہیں رہتی۔ جاؤ تاریخ اٹھا کے دیکھو، برگردانی کر کے دیکھو۔ میں تو آج پڑھ پڑھ کے تھک گیا، اسلاف کی سیرت کو پڑھ پڑھ کے۔ ایسے ایسے لوگ، کیا ان کا تعلق تھا، کیسے نماز پڑھتے تھے، کیسے اللہ سے جڑ جاتے تھے۔ سنن ابی داؤد میں ذکر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے، ذات الرقاع کے غزوے سے۔ ایک وادی میں آپ نے پڑاؤ ڈالا، آپ نے پوچھا کون ہے جو آج کھڑا ہو کے پہرا دے گا، پہرا دے، میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ دو صحابی اٹھے، ایک مہاجر تھا ایک انصاری تھا، ہم باری باری پہرا دیں گے۔ مہاجرین میں سے عمار بن یاسر تھے، انصاریوں میں سے عباد بن بشر تھے۔ دونوں کھڑے ہو گئے، صحابہ نبی علیہ السلام سو گئے۔ اب عمار بن یاسر نے، عباد بن بشر نے کہا میں کھڑے ہو کے پہرا دیتا ہوں، تم سو جاؤ، پھر میں تجھے جگا دوں گا۔ عمار بن یاسر سو گئے۔ عباد بن بشر نے کہا پہرا جو دینا ہے، کھڑا جو ہونا ہے، کیوں نہ ہو کھڑا ہو کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے ساتھ اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں بھی کر لوں، اپنے رب سے کچھ کلام بھی ہو جائے، کچھ باتیں بھی ہو جائے۔ پچھلی رات کا وقت، اللہ آسمان دنیا پر آئے ہوئے ہیں، آواز دے رہے ہیں، ہے کوئی مجھ سے بات کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، مجھ سے بیٹا مانگنے والا، کوئی بیمار مجھ سے شفا مانگنے والا، میں اپنے رب سے ہم کلام ہو جائے۔ عباد بن بشر نے نماز شروع کر دی۔ دشمنوں نے دیکھا پیرے پہ کوئی کھڑا ہے، اس نے ایک تیر مارا، جسم پہ لگا، تیر کو کھینچا پھینک دیا، خون کے فوارے جاری ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس نے دوسرا تیر پھینکا، لگا، خون کے فوارے چھوٹے ہوئے، تو تیر کھینچا پھینک دیا، نماز جاری ہے۔ پوری نماز تسلی سے ختم کر کے فارغ ہوئے تو پھر اتنے میں عمار بن یاسر جاگ اٹھے، بیدار ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ عباد بن بشر جو ہیں وہ خون میں لت پت دکھائی دے رہے، لت پت، خون سے نہائے ہوئے۔ انہوں نے کہا کیا ہو گیا تجھے، اتنا خون؟ کہا دشمن کے تیر یکے بعد دیگرے مجھے لگتے رہے، میں اتار اتار کے پھینکتا رہا ہوں۔ اس نے کہا اپنی نماز توڑ دینی تھی، مجھے جگانا تھا۔ اس نے کہا میں سورہ کہف پڑھ رہا تھا اور اس سورت کو پڑھنے میں ایسا غرق ہو گیا، ایسا انہماک پیدا ہو گیا
میرا دل ہی نہ کیا، مجھے تیروں کی کوئی درد ہی محسوس نہیں ہوئی کہ مجھے تیر لگ رہی۔ میں نے کہا چلو یہ سورت پوری مکمل کر کے، آدھے پارے کی تقریباً سورت مکمل کر کے پھر انہوں نے اپنے خون کو صاف کیا۔ یہ نمازی ہیں جن کی کامیابی کا ہمارے رب نے اعلان کیا، قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں۔ خشوع کا مطلب ہے وہ اپنے رب کی طرف پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اپنے رب کی محبت۔ یہ نماز پڑھنے والے لوگ تھے، یہ خشوع کرنے والے لوگ تھے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تو مہاجرین کے گھروں میں سب سے پہلا جو بچہ پیدا ہوا تھا وہ سیدنا زبیر کے گھر عبداللہ پیدا ہوئے تھے۔ اس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا عبداللہ۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سالی سیدہ اسماء کے بیٹے تھے، نبی علیہ السلام نے اس کا نام عبداللہ رکھا تھا۔ یہی عبداللہ، ان کے بارے میں عمر بن دینار کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن زبیر سے بہتر نماز پڑھنے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ اتنی خوبصورت نماز پڑھتے تھے، اتنی خوبصورت نماز کہ ایسی نماز پڑھنے والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ مسلم بن یناق کہتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے، اتنی لمبی کوئی اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں کوشش کر کے دیکھو تصور کرنے کی۔ کہتے ہیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے، رکوع میں چلے گئے، انہوں نے اتنا لمبا رکوع کیا، اتنا لمبا، ہم ساری سورہ بقرہ پڑھ گئے، 2.5 پاروں کی سورہ بقرہ ساری پڑھ گئے، وہ رکوع میں تھے۔ ہم سورہ آل عمران پڑھ گئے، وہ رکوع میں تھے۔ ہم سورہ نساء پڑھ گئے، وہ رکوع میں تھے۔ ہم سورہ مائدہ پڑھ گئے، وہ ابھی رکوع میں تھے۔ یہ بھی تھے جو کسی پیکج پر اپنے محبوب سے باتیں کرتے تھے۔ تم گندی غلیظ گفتگو کرتے ہوئے نہیں تھکتے ہو اپنی محبوبہ کے ساتھ، نماز کہتے ہو سیکنڈوں میں ہو، بس اپنے رب سے سچی محبت پیدا کرو، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس سے سچا تعلق پیدا کرو، عبادت میں لذت آئے گی، پیار آئے گا، محبت آئے گی۔ یہی عبداللہ بن زبیر گھر میں نماز پڑھ رہے تھے، ان کے بیٹے ہاشم کے اوپر آسمان چھت سے اوپر ایک سانپ گرا، بچہ نیچے لیٹا ہوا تھا۔ گھر والوں نے شور برپا کیا، سانپ سانپ، وہ نماز میں لے، انہیں پتہ ہی نہیں، ایسے غرق ہیں اپنے رب کے ساتھ۔ تو میں نے 5ویں درجے کے نمازیوں کا تذکرہ کر رہا ہوں جو خشوع اور خضوع میں ایسے نماز پڑھتے ہیں کہ جب وہ نماز شروع کرتے ہیں تو انہیں کوئی پتہ نہیں ہوتا ہمارے دائیں کون ہیں، ہمارے بائیں کون۔ تو یہ لذت کیسے پیدا ہوگی؟ آپ نماز کو ترجمے سے پڑھیں، نماز کا ترجمہ یاد کریں، پھر جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اس ترجمے کو سامنے رکھیں، ہیبت طاری ہو جائے گی اللہ کی قسم۔ میں اسلاف کی زندگیاں پڑھ کے حیران ہو گیا، نماز شروع کرتے تھے ان کے جسم پر کب کبھی طاری ہو جاتی تھی۔ سیدنا زین العابدین یہ کون ہستی ہے؟ جنت کے نوجوانوں کے سرداروں میں سے ایک سردار سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بیٹے، ان کا نام علی تھا، علی بن حسین۔ بڑی خوبصورت عبادت کرتے تھے، بڑی خوبصورت نماز پڑھتے تھے، جس وجہ سے ان کا لقب پڑ گیا زین العابدین، عبادت کی زینت۔ امام مالک کہتے ہیں، سفیان بن عیینہ کہتے ہیں، ایک حج میں ہم زین العابدین کے ساتھ تھے،
احرام جب باندھنے لگے، احرام باندھ لیا انہوں نے تو تلبیہ پکارنے لگے، اللہم لبیک، یہ الفاظ کہنے لگے تھے جسم پہ کب کبھی تاری، ہیبت تاری ہو، زبان سے یہ لفظ نکل ہی نہیں رہا تھا کہ اللہم لبیک، اے اللہ میں تیرے در پہ حاضر ہونے کے لیے نکل رہا ہوں۔ کہتے کب کبھی تاری، بے ہوش ہو گئے، ہوش میں آئے پھر کوشش کی، اللہم لبیک، لبیک ادا نہیں۔ ہم نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں جب میں لبیک کہتا ہوں اللہ کی ہیبت میرے سامنے آ جاتی کہ میرا رب آگے سے یہ جواب نہ دے دے، لا لبیک ولا صادق، تیری حاضری میرے دربار میں کوئی قبول نہیں ہے۔ میرا رب آگے سے یہ نہ کہہ دے لا لبیک، تیری کوئی حاضری مقبول نہیں۔ کبھی سوچا ہماری عبادتوں میں کیا روح ہے؟ یاد رکھو عبادتوں میں روح پیدا ہوگی، اس میں ایک اور چیز کا بھی تعلق ہے، اپنے رزق کو حلال کر لو، اپنے لقمے کو حلال کر لو، حرام کے قریب نہ جاؤ۔ حرام مال سے جب آدمی عمرہ اور حج کے لیے جاتا ہے نا، حرام مال کما کے، حدیث میں آتا ہے جب وہ کہتا ہے نا لبیک اللہم لبیک، نادا مناد من السماء، آسمان کی طرف سے ندا دینے والا ندا دیتا ہے لا لبیک ولا صادق، کوئی لبیک نہیں، تیرے لیے یہ سعادت کی کوئی بات نہیں۔ مطعمو کا حرام، تیرا کھانا حرام کا، ملبسو کا حرام، تیرے لباس حرام کے، مرکبو کا حرام، جو تو سواری لے کر آئے ہیں تیرا زاد راہ حرام کا۔ تو انہوں لوگوں کے حقوق غصب کیے، تو نے لوگوں کے حقوق پہ ڈاکے ڈالے، تو نے لوگوں کی زمینیں دبائی، تم نے لوگوں کے حقوق پہ ڈاکے ڈالے، آج بخشوانے نکلا ہے۔ لا لبیک ولا صادق، زین العابدین لفظ زبان سے نکلنا بے ہوش ہو جاتے ہیں، بڑی مشکل سے یہ لفظ نکلا۔ کہتے ہیں سارے حج میں ہم نے دیکھا کام کے انہوں نے پورا فریضہ حج ادا کیا، کام وضو کرنے لگتے تھے ان کا رنگ اڑ جاتا تھا، نماز شروع کرنے لگے اللہ اکبر کہتے تھے تو کب کبھی طاری ہو جاتی تھی، میں کس ہستی کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں۔ ہماری نمازیں کیسی، خدا را غور کرے، آج ہماری نمازیں کیوں انقلاب برپا نہیں کر رہی؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز تو انقلاب برپا کرتی ہے، انقلاب، نماز تبدیلی لاتی ہے۔ کیسی تبدیلی؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نمازی کی آنکھوں میں حیا پیدا ہو جاتا ہے، نماز پڑھنے والا انسان جو ہے اس کے اندر حیا کی دولت آ جاتی ہے، اس کے اندر بےغیرتی ختم ہو جاتی ہے، لوگوں کی عزتوں کا محافظ بن جاتا ہے، محافظ۔ اور نوجوانوں، نمازیں بھی پڑھتے ہو، چوکوں چوراہوں پہ کھڑا ہو کے اپنے دامن کو داغدار کرتے ہو، اپنی نسلوں کو برباد کرتے ہو۔ یاد رکھو بیماری کا، جاؤ اوپر تک، سیدہ حوا تک چلے جاؤ، میری کوئی ماں تمہیں بدکارا نہیں ملے گی، میرے باپ عبداللہ سے لے کر جاؤ اوپر تک، بابا آدم تک چلے جاؤ، میرا کوئی باپ تمہیں بدکار نہیں ملے گا۔ یہ کس نے دعویٰ کیا تھا؟ آج بڑے ہیں، کردار کا غازی، بے داغ ماضی، یہ وہ ہستی ہے جس نے اپنے پرلے درجے کے دشمنوں کے سامنے کھڑے ہو کے کہا تھا کیف وجدتمونی، بتاؤ میں نے 40 سال کا عرصہ تمہارے اندر بسر کیا، مجھے کیسا پایا؟ قول و کردار کا، معاملات کا، شرم و حیا کا، لین دین کا کیسا پایا؟ کبھی میری زبان پر تم نے جھوٹ سنا ہو؟ سب نے یک زبان کہا تھا ما جربنا کا الا صدقا، اے محمد ہم نے تجھے سچا پایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کردار کے سچے بن جاؤ، صحیح نمازیں پڑھو ترجمے کے ساتھ، تو انشاءاللہ زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔
اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. قول قولی ھذا استغفر اللہ.